السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسط وار سلسلہ ایک حدیث اور ایک حکایت کی قسط نمبر 29 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے گناہ کیا ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ تھا اور کریم کچھ سامان لینے ایک دکان پہ چلا گیا۔ اب دکان پہ کافی رش لگا ہوا تھا اور وہاں پہ سب لوگوں نے قطار بنائی ہوئی تھی۔ کریم بھی اس قطار میں کھڑا ہو گیا۔ اب کبھی وہ گھڑی کی طرف دیکھتا اور کبھی اس قطار کی طرف دیکھتا۔ جوں جوں وقت قریب ہوتا جا رہا تھا وہ قطار بڑھ رہی تھی، لوگوں کا ہجوم وہاں پہ بڑھ رہا تھا۔ اب کریم کا جب نمبر آیا، دکاندار کے پاس پہنچا تو آفتاب بالکل غروب ہو چکا تھا، افطاری کا وقت قریب تھا۔ اب کریم نے پیسے دیے دکاندار کو، اپنا سامان خریدا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے اور دکاندار کا ذہن جو ہے وہ مکمل طور پر تھک چکا تھا، اسے سمجھ نہ لگی، اس نے بقایا دیتے ہوئے 500 روپیہ زیادہ دے دیا۔ اب کریم نے جب یہ 500 روپیہ زیادہ دیکھا، اسے اپنے جیب میں ڈال لیا اور دکاندار کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا۔ دکاندار نے پوچھا، بھائی کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ پیسے لے کر واپس گھر آ گیا۔ اب افطاری کے بعد وہ سوچتا رہا، یوں ہی کرتے کرتے رات ہو گئی۔ رات کو بھی بڑا بے چین رہا، یہ کوفت اس کی بڑھتی رہی کہ یہ پیسے میں نے کیوں رکھ لیے ہیں۔ جب رات بستر پہ لیٹا، اسے احساس ہوا کہ جیسے کوئی نادیدہ شخص اسے جھنجھوڑ رہا ہے کہ آخر کار یہ تم نے پیسے لیے کیوں ہیں، تمہارا حق تو ان پر نہیں بنتا، تم نے یہ پیسے کیوں رکھ لیے ہیں۔ وہ بڑا پریشان تھا، اس کا دل بڑا مضطرب تھا، بڑا بے چین تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی والدہ کو یہ ساری داستان سنا دوں، لیکن پھر ایک لمحے یہ سوچا کہ اگر والدہ کو بتا دیا تو وہ غصے میں لال پیلی ہو جائیں گی۔ پھر اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اب جب صبح ہوئی، وہ جاگا، اس نے دیکھا سامنے کیلنڈر پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان لکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ فرمان پڑھا، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، فوراً اس دکاندار کے پاس گیا، اس سے معذرت طلب کی اور وہ سارے پیسے جو زائد لیے تھے اس دکاندار کو واپس کر آیا۔ اس کیلنڈر پہ لکھا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد وہاں پہ لکھا ہوا تھا، الاثم ما حاک فی صدرک، وہ عمل گناہ ہے جو تمہارے دل کو مضطرب کر دے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تم لوگوں سے اسے بتانا بھی نہ پسند کرو۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو یاد کریں اور ہمیشہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور انسان ہونے کے ناطے جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔